رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ معزز سامعین، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمیشہ سچا انسان کامیاب ہوتا ہے، سچے انسان کی عزت ہوتی ہے، سچے انسان کا نام روشن ہوتا ہے، اور جھوٹا انسان ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ جھوٹی بات بالآخر ظاہر ہو جاتی ہے اور سچ بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں، سچ میں کامیابی ہے، سچ میں نجات ہے، اور جھوٹ میں ذلت اور رسوائی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کے ماتحت افراد آپ کے ساتھ جھوٹ بولیں، آپ کے ساتھ غلط بیانی کریں، آپ کی بیوی آپ سے جھوٹ بولے، آپ کے بچے آپ کے ساتھ جھوٹ بولیں؟ جو افراد آپ کے متعلق ہیں، آپ کے ساتھ جن کا تعلق ہے، چاہے آپ کسی بھی ادارے سے وابستہ ہیں، آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی کمپنی ہو، کیا کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے ساتھ جھوٹ بولا جائے، اس کو دھوکہ دیا جائے؟ جھوٹ ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ سیدنا حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے ایک واقعے میں بڑا سبق ہے، بڑی عبرت ہے۔ معزز سامعین، اگر آپ غور کریں تو اس واقعے سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے۔ ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھیت کے بیل کے پیچھے گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیل نے کلام کیا۔ بیل نے کہا، اے عبد القادر، آپ اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ آپ فوراً واپس آئے اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گئے۔ عرفہ کا دن تھا، آپ نے اپنے گھر سے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا کہ عرفات کے میدان میں حجاج کرام جمع ہیں اور جمع غفیر ہیں۔ آپ سمجھ گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ واضح اشارہ ہے اور مجھے عظیم مقصد کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ آپ آئے، عرض کی، امی جان، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے حصول علم کی اجازت دیجیے، میں بغداد جانا چاہتا ہوں۔ امی جان نے پوچھا، بیٹا کیا وجہ ہے؟ آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ آپ نے سارا واقعہ بتا دیا، جو کچھ آپ نے دیکھا، بیل نے کلام کیا، سارا کچھ آپ نے بتا دیا۔ امی جان نے بڑی خوشی سے اجازت دی، کہا کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرتی ہوں، اور رخصت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹے، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ قیامت میں ملاقات ہو، میں قیامت میں آپ کو دیکھ سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ کاملہ نے رخصت کرتے ہوئے آپ کو کہا، بیٹے، آپ کے باپ کی وراثت سے 80 دینار ہیں، 40 دینار آپ کے بھائی کے ہیں اور 40 دینار آپ کے ہیں، اور وہ 40 دینار آپ کے بغل کے نیچے کرتے میں سی دیے۔ فرمایا، بیٹے کبھی جھوٹ نہ بولنا، بیٹے ہمیشہ سچ بولنا۔ آپ نے اپنی ماں سے وعدہ کیا، امی جان ہمیشہ میں سچ بولتا رہوں گا۔ جب قافلہ روانہ ہوا، آپ جس قافلے میں تھے، وہ قافلہ چلتے چلتے ہمدان کی پہاڑیوں سے اور جنگلات سے گزرنے لگا، تو جنگلات سے، پہاڑیوں سے اچانک 60 ڈاکو نمودار ہوئے۔ ان ڈاکو نے قافلے کو گھیر لیا۔ اس دور میں عام ایسا ہوتا تھا کہ اگر ڈاکو قافلے پر غالب آ جائیں تو قافلے والے بے بس ہو جاتے، اپنا سب کچھ ڈاکو کے حوالے کر دیتے تھے۔ تو ڈاکو نے سب کو لوٹا۔ لوٹنے کے بعد ایک ڈاکو نے دور سے کہا، اے بچے، تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 دینار۔ اس ڈاکو نے سمجھا بچہ ہے، مذاق کر رہا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد دوسرا ڈاکو وہاں سے گزرا، اس نے کہا، اے بچے، تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 دینار۔ اس نے بھی نظر انداز کر دیا۔ جب اپنے سردار کے پاس گئے، پہاڑی پر بیٹھ کر لوٹا ہوا مال تقسیم کر رہے تھے، سردار نے پوچھا، کیا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ جب لوٹ مار کے حالات معلوم کیے تو ایک ڈاکو نے کہا کہ ایک بچہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس 40 دینار ہیں، اور دوسرے ڈاکو نے اس بات کی تصدیق کی۔ تو سردار نے کہا کہ جاؤ اسے لے کر آؤ۔ جب آپ کو لایا گیا، سردار نے پوچھا، آپ نے اقرار کیا؟ تو سردار نے کہا کہ اس کی تلاشی لو۔ سلائی کو کھول کر جب تلاشی لی گئی تو 40 دینار نکلے۔ تمام ڈاکو حیران ہو گئے، سب کو تعجب ہونے لگا۔ ڈاکو کے سردار نے کہا کہ آپ نے کیوں سچ بولا؟ اگر آپ جھوٹ بولتے آپ کے پیسے بچ جاتے۔ آپ نے برجستہ فرمایا
میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی، بیٹے کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ عہد شکنی نہیں کر سکتا، جو میری ماں نے مجھ سے وعدہ کیا ہر حال میں اسے میں پورا کروں گا۔ یہ کلمات سن کر سردار پر عجیب کیفیت طاری ہوئی، کپ کپی اس پر طاری ہو گئی، اور کچھ دیر کے بعد کہنے لگا، یہ ایک بچہ ہے جو اپنی ماں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہا ہے، اپنی ماں کے ساتھ عہد شکنی نہیں کر سکتا، اپنی ماں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ میں اپنے رب کے ساتھ جو میرا خالق و مالک ہے، میں اس کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہوں، میں اللہ رب العالمین کے ساتھ جنگ کر رہا ہوں، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، مسلسل اس کے ساتھ عہد شکنی کر رہا ہوں۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر ایسی سچی توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کی برکت سے ان کو حرام سے نجات دی، ڈاکہ زنی سے نجات دی، فسق و فجور سے نجات دی۔ وہ صرف اچھے مسلمان نہیں بلکہ کامل ولی بن گئے۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، بے شک کرامت اپنی جگہ پر برحق ہے، حضور غوث پاک کے فضائل کمالات اپنی جگہ پر برحق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ سچ کا بھی تو کمال ہے نا۔ اس طرف بھی تو آؤ نا۔ ہمارے لوگ ہر واقعے کو کرامت سمجھ کر بیان کرتے ہیں، بے شک کرامت برحق ہے، لیکن کچھ حقیقت بھی دیکھا کروں، کچھ پس منظر بھی دیکھا کروں۔ جب سیدنا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ بولتے ہیں تو سب سے بڑی یہ سچ کی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر آپ کے کلام کا ایسا اثر ڈالا کہ ہمیشہ کے لیے تائب ہو گئے۔ اور سچا انسان جب بات کرتا ہے اس کی بات میں کچھ تاثیر تو ہوتی ہے نا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں، پاکستان دنیا میں ایک عظیم ملک بن جائے، تو آپ سب تہیہ کریں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کاروباری حضرات کاروبار میں جھوٹ نہیں بولیں گے، ملازمین ملازمت میں جھوٹ نہیں بولیں گے، اور مزدور مزدوری کرنے میں جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جب سارے حضرات سچ بولیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک عظیم ملک بن جائے گا۔ دنیا کے حالات دیکھیے، لوگ جاپان کی مثال دیتے ہیں، لوگ مختلف ممالک کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ جھوٹ نہ بولنے سے لوگ کتنی ترقی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، سچ انسان کو کامیاب کرتا ہے، سچ میں کامیابی ہے، اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمیشہ سچ بولیں، سچے انسان بن جائیں۔